سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا وقال اللہ سبحانہ وتعالی انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اس مسجد کی انتظامیہ بالخصوص مولانا عبد الرحمن صاحب، میں تہی دل سے ان کا مشکور ہوں کہ اس موقع کے اوپر اس محفل کا انعقاد ہے کہ جو کیا گیا، یقینی طور پر یہ محفل عالمی حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے اور ان کے اندر احساس بیداری کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے اندر یکجہتی اور اس کے اندر اتفاق و اتحاد کی بھی ایک علامت ہے۔ یقینی طور پر آج امت مسلمہ زبوحالی کا شکار ہے، جس کا تذکرہ بحمدہ تعالی قدر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا۔ کچھ عرض فلسطین کے اعتبار سے اس کی علمی حیثیت اور اہمیت بھی ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ مظالم جاری ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ گزشتہ 33 دنوں سے جو کچھ وہاں پر ظلم اور بربریت جاری ہے، انسان سوز حالات ہیں کہ جو وہاں پر پیدا ہو چکے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے غنڈے اور بدماش ہیں کہ جو جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے انسانیت کا چہرہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الکفر ملت الواحدہ، یعنی یہ کفر ملت واحد ہے، اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت پر کہ آپ نے 1400 برس پہلے جو بات بیان فرمائی، آج ہم ان آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح یہ عالم کفر اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ محض فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک جنگ ہے کہ جو جاری ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں احساس ہونا چاہیے، گو کہ دنیا کے اندر آج ہمیں سرحدوں میں بانٹ دیا گیا ہے، آج ہمیں حدود و قیود میں بانٹ دیا گیا ہے، اور آج وہ امت مسلمہ کا نام ہے کہ جو ختم ہو چکا ہے، اور آج ہم افغانی ہیں، آج ہم فلسطینی ہیں، آج ہم کشمیری ہیں، آج ہم پاکستانی ہیں، لیکن جو امت ہونی چاہیے تھی، امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا، امت کے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی، آج وہ کیفیت ہے کہ جو اکثر و بیشتر ختم ہو گئی، اور یہ بھی سازشوں کے ذریعے ہے۔ یعنی آج ہمارے درمیان ملکوں کی دھڑاڑ ہے کہ جو قائم کر دی گئی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی لگایا گیا، اور اس کے بعد ہمیں محض اپنے اس وطن کے ساتھ جوڑ کر اسلام کے خلاف بغاوت ہے کہ جو عام کی گئی ہے۔ یہ عمومی حالات ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ وطن کی اپنی اہمیت ہے، وطن کی آزادی کی اہمیت ہے، وطن کی بقا کی اہمیت ہے، اور اس وطن کی آزادی کے لیے محنت کرنا، جہاد کرنا، اس کی بھی شریعت ہے کہ جو اہمیت بیان کرتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بے شک یہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ مسلم شریف کی روایت کہ جس کا اشارہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ یہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا وجود ہے کہ جو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ متفق علیہ روایت کہ جہاں پر بیان فرمایا کہ مسلمان کو تقویت دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، کہ جس طرح عمارت کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط
मजबूती है कि जो देती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना उसको तकलीफ देता है, ना उसको परेशानी देता है, ना उसको दुश्मन के हवाले करता है, और जो अपने मुसलमान भाई की तकलीफ में उसकी मदद करेगा अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करेगा। जो अपने मुसलमान भाई को परेशानियों से दूर करेगा अल्लाह क़यामत की परेशानियों को उससे दूर फरमा देगा। और जो अपने मुसलमान भाई की पर्दापोशी करेगा अल्लाह रोज़े महशर उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। गोया ये वो दर्स है कि जो उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और हमें जोड़ दिया है और हमें परो दिया है एक लड़ी के अंदर। इस सबक को आज हमने फरामोश कर दिया, जिसका नतीजा आज हमें नजर आ रहा है कि कभी फ़लस्तीन के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर, कभी बर्मा के अंदर, कभी मिस्र के अंदर, कभी शाम में और रोहिंग्या के अंदर, और कहाँ कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर कितने मुसलमानों का बहीमाना कत्ल है कि जो किया गया है, और ख़ुद इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर किस तरह हमें आपस में तकसीम कर दिया गया है, और तकसीम कर कर हमारे ऊपर जुल्म और मजालिम है कि जो जारी है। जबकि वो शायर कहता है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर किताब खाके काशगर। गोया ये वो उम्मत मुस्लिमा थी कि जो जुड़नी चाहिए थी। आज हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये गुज़िश्ता 33 बरस से 33 दिनों से जो कुछ हो रहा है, ये उम्मत को बेदार करने के लिए रब्बे कायनात ने एक मौका और दिया है। गो कि वहाँ की दास्तान बड़ी पुरानी है, कुछ तारीख़ी रिवायात और इल्मी कैफियत हमारे सामने बयान कर दी गई हैं। इसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए कि आज वो बात की जाती है कि जनाब ये फ़लस्तीन वहाँ पर यहूद बसते हैं तो ये जगह उनको दे दी जाए, तो इसको अच्छी तरह जान लीजिए कि ये उनका गाज़बाना कब्ज़ा है कि जो वहाँ पर जमा कर बैठे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा मकबूजा फ़लस्तीन है जिसके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के ज़रिए ये सैहूनी रियासत है कि जिसने अपने पंजे गड़ा रखे हैं और अपनी साजिशों के जरिए आलमी कुव्वतों को वो नसारा की सूरत में, चाहे अमरीका बदमाश हो, दहशतगर्द नंबर 1 हो या बरतानवी साम्राज्य हो, उनको अपने साथ मिला रखा है, और वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती है कि जो कर रहा है। कोई अगर इस तारीख़ को मुख्तसर पीछे लेकर जाए तो ये 100 साल तारीख़ है कि जो इस वक्त वहाँ के हालात हैं। 1917 के अंदर बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए बरतानवी साम्राज्य ने वहां पर यहूदियों की आबादकारी के लिए एक ट्रीटी थी कि जिसको साइन किया है, और इसके जरिए से एक इशारा है कि जो दिया है, यानी जो 70 ईसी से वहां टाइटस रोमी ने उनको मार कर निकाला था, उसके बाद से उनको वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इसके ज़रिए से बरतानवी साम्राज्य ने, चूँकि सल्तनत उस्मानिया, गोया ये सल्तनत उस्मानिया जारी थी लेकिन अभी इसकी चीज़ें कमज़ोर होती चली जा रही थी, और यहाँ से बरतानवी साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन अपनी ताकत को मजबूत करता जा रहा था। उसका एक वज़ीर ख़ारजा था बेलफोर, उसने डिक्लेरेशन है कि जो पास की है 1917 के अंदर, और यहाँ पर यहूदियों की आबादकारी का आगाज है कि जो किया गया है। ये दुनिया में बिखरे हुए थे। आज जानते हैं इस वक्त यहूदियों की तादाद दुनिया में कितनी है? कुल मिलाकर ये महज 1.5 करोड़ की तादाद में दुनिया में बसते हैं। 7.5 अरब इंसान दुनिया में बसते हैं, उनमें महज 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें से आज तकरीबन 90 लाख इसराइल, जिसको गाज़बाना इसराइल कहा जा सकता है, वहां पर ये मुकीम है। ये महज इनकी चंद तादाद है, लेकिन इंतहाई साजिशी अनासिर हैं और इंतहाई इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ और अदावत है कि जो रखते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आमद से माक़बल भी ये साजिशें किया करते थे। आपके दौरे मुबारक में भी इन्होंने साजिशें की हैं, आपको कत्ल कर देने की नापाक इरादे थे कि जो इन्होंने रखे हैं। और ग़ज़वे आज़ाद के मौके पर 10,000 का जो कुफ़ार का लश्कर जमा हुआ था, इस इरादे के साथ कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, वो भी तैयार करने में पीछे साजिशें इन्हीं यहूदियों की थी। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम के विसाल फरमा जाने के बाद भी इनकी साजिशें जारी रही हैं। खिलाफत के दौर के अंदर भी इन्होंने साजिशें की हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा इसकी एक मिसाल है कि जो इस्लाम के अंदर दरार डालने के लिए उन्होंने पैदा की है, और पे दर पे ये मामलात इनके जारी रहे हैं। तो गोया 19वीं सदी के आगाज़ से इनको दोबारा यहाँ पर जमा करने की प्लानिंग है कि जो की गई
گئی ہے، اور چند ہی عرصے کے اندر پہلی جنگ آزادی تھی کہ جو ہو رہی تھی، فرسٹ ورلڈ وار کا یہ دور تھا کہ جہاں پر ان کو وہاں پر آباد کاری کا اجازت دی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسری جنگ آزادی سے ماں قبل کہ جو وہ معاملہ ہٹلر کا پیش آیا ہے، 60 لاکھ کوٹ کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں 60 لاکھ نہیں 6 لاکھ ہے، چلو 6 لاکھ کی بات کر لے، ان کی مظلومیت اور داد رسی کا رونا رویا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 1948 14 مئی 1948 UNO کہ جس کے بارے میں یہ بے دریغ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امریکہ کی لونڈی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس نے زبردستی عرب کے سینے میں خنجر بھونک کر یہ عرض فلسطین کے اندر یہ اسرائیل کی ناپاک اور ناجائز ریاست کا قیام ہے کہ جو وجود میں لایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے 1947 میں پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا، نظریہ کلمے کی بنیاد پر بنا، نظریہ توحید پر بنا، اور اس سے یہ نعرہ لگا تھا تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نہ کوئی طبقاتی فرق تھا، نہ کوئی ریاستی فرق تھا، نہ کوئی علاقائی فرق تھا، نہ کوئی زبانی فرق تھا، اور حد تو نہ کوئی مسلکی فرق تھا، بلکہ سب متحد ہوئے تھے، اور ایک عرض مملکت خداداد پاکستان اللہ سبحانہ و تعالی نے چھپڑ پھاڑ کر 1947 میں دیا تھا، اور 1948 میں یہ اسرائیل کی ناپاک ریاست ہے کہ جو وجود میں آئی ہے، کہ جس کے بعد قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل از این illegitimate child of West، یعنی یہ ویسٹ کی ناجائز اولاد ہے کہ جو یہاں پر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور برطانیہ اس ناجائز اولاد کی پرورش ہے کہ جو کر رہی ہے، اور آج ہمارے سامنے یہ کھل کر واضح ہو چکا ہے کہ جب حماس کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے، القسام بریڈ نے الاقصی فلٹ کا اعلان ہے کہ جو کیا ہے، اس کے پیچھے بھی بڑی تاریخ ہے۔ 4 جنگیں ہیں کہ جو اسرائیل کے بننے کے بعد ہوئی ہیں، اور 1967 کے اندر کم و بیش یہ یروشلم کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اور تب سے مسجد اقصی کے اوپر انہوں نے اپنا پنجہ ہے کہ جو گاڑا ہے، اور وہاں کی بے حرمتی ہے کہ جو انہوں نے کی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ نظارے ہمارے سامنے آتے اور خبریں ہمارے سامنے آتی کہ یہ اپنے ناپاک وجود اور جوتوں کے ساتھ اس مقدس مقام کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اہل ایمان کے جو عبادت کرتے تھے ان کی بے حرمتی کرتے تھے، ان پہ گولیاں چلاتے تھے، اور ان کو نمازیں پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس بات کو بھی جان لیجئے جب سے یہ ابھی جنگ کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد سے مسجد اقصی کے اندر اب تک جمعے کی نماز ہے کہ جو ادا نہیں کی گئی ہے، اس کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یروشلم کو اپنا دارالخلافہ ہے کہ جو بنا رکھا ہے، اور وہاں پر یہ اپنے پنجے گڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا یہ وہ ان کی کیفیات ہیں کہ جو آج دنیا کے اندر ہیں۔ تو بات عرض کر رہے تھے 1948 کے اندر یہ ریاست ہے کہ جو بنی ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان بھی تو بنا تھا، تو اگر یہ بن گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ کسی بھی ریاست کے بننے کے عالمی 3 اصول ہیں، اور یہ انہی انسانوں نے بنائے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 اصول کیا ہیں۔ نمبر 1 پہلا اصول یہ ہے کہ اس ریاست کے اعتبار سے کوئی حدود و قیود کا تعین ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ریاست کے اعتبار سے وہاں پر ان کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اصول بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے اپنے سٹیزن، وہاں کے اپنے باشندے بھی ہونے چاہیے۔ یہ تینوں عالمی اصول ہیں کہ جس غازوانہ اسرائیلی ریاست کے وجود میں کوئی موجود نہیں ہے، نہ ان کا وہاں پر کوئی ہولڈ ہے، نہ ان کا اختیار ہے، بلکہ یہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ان کا جھنڈا دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اوپر نیلے اور نیچے نیلی پٹی کا کیا نشان ہے؟ یہ نیل کا اشارہ اوپر ہے، فرات کا اشارہ نیچے ہے۔ یہ کہتے ہیں نیل سے لے کر فرات تک درمیان میں 6 کونے والے یا اسٹار، جس کو اسٹار آف ڈیوڈ یہ کہتے ہیں، اور ان کا اعلان ہے، دھڑلے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ ان کی تالمود ان کی عقیدے کی کتاب ہے جس کو یہ یہاں پر آئین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی پارلیمنٹ کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کے بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا بنا دینا۔ اور یہ گریٹر اسرائیل کا تصور کیا ہے؟ جہاں پر کبھی یہ یہودی آباد رہے ہیں وہ ہماری جگہ ہے، وہ پرومسڈ لینڈ ہے، وہ ہمیں واپس ملنا ہے۔ اس کے لیے یہ قتل و غارت گری ہے کہ جو کرتے ہیں، اور یہ زائنزم صہیونی ریاست یہ اسی کی اصل میں علم بردار ہے، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ انسان تو ہم ہیں،
तालूत के अंदर आज तालमूद में आज भी लिखा हुआ है कि वी आर ह्यूमंस एंड अदर आर जेंटाइल्स, दे आर नॉट ह्यूमंस। वो इंसान नहीं है बल्कि जानवर और इंसानों के दरमियान की कोई शय है। जब इंसान हम हैं तो जीने का हक हमें है, इनको जीने का हक नहीं है। गोया ये वो दावा आज भी धड़ल्ले के साथ करते हैं। और आज इन हालात के अंदर भी इसराइली हुकूमत का सरबराह खड़े होकर ऑन एयर इस बात का ऐलान करता है कि पैलेस्टीनियंस आर द हॉरेबल एनिमल्स, यानी ये वहशियाने जानवर हैं। ये ऐलान वो धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं और इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। इनके बड़ों ने कभी स्विट्जरलैंड के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए थे, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन, जो आज यहूदी प्रोटोकॉल्स के नाम से मशहूर है। आप नेट पर जाएं, लिखें प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइंस, आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। ये इनकी नापाक साजिश है कि जो जारी है और ये अपना तसल्लुत है कि जो चाहते हैं। और इनका नीयत और इरादा क्या है कि मस्जिद अक्सा को ढा दिया जाए, गुंबद फ़खरा को गिरा दिया जाए, हैकल की दोबारा तामीर वहां पर कर दी जाए और तख्ते दाऊदी वहां पर लाकर नस्ब किया जाए। इसके बाद हमारा मसीह मऊद, यानी उनके एतबार से जो शरीयत इस्लामी के अंदर दज्जाल है वो नमूदार होगा और वो उनकी मदद करेगा। और जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं और जो उनका प्रॉमिस लैंड है वो उनको वापस मिलेगा। वो दुनिया पर कब्जा करेंगे, इंसानों का खून बहाएंगे और सबको अपना गुलाम बनाएंगे। ये डिक्लेयर्ड उनका गोल है कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। यहूदियों के एतबार से हमारे नादान लोग हैं कि जो बात करते हैं जनाब यहूदियों को भी जीने का हक होना चाहिए, यहूदियों को भी वहां पर रहने का हक होना चाहिए, यहूदी भी बड़े अच्छे लोग हैं। तो भाई अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, सूरह माइदा आयत नंबर 82 में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों के खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन जिसको चाहेंगे वो यहूदी हैं। और उसके बाद फरमाया कि जो शिर्क करने वाले हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं मुसलमानों के, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं अहले ईमान के, ये हरगिज़ आपको कबूल नहीं करेंगे। तो ये वो प्रोटोकॉल्स है कि जो मौजूद हैं। ये 1948 में इनकी आबादी फ़लस्तीन के अंदर, अर्ज़ फ़लस्तीन में पूरी फ़लस्तीन की आबादी के 5.5% थी, 5.5%। और जो करारदाद पेश की गई है UNO के अंदर बरतानवी साम्राज्य के नतीजे में, इनको अर्ज़ फ़लस्तीन का 55% एरिया है कि जो दे दिया गया है। गोया ज़्यादती यहाँ से शुरू नज़र आती है। 5.5% पॉपुलेशन इनकी है, उस अरब के अंदर 55% लैंड है कि जो इनको दे दिया गया है। उसके बाद जंगों का मामला है, 4 जंगें हुई हैं और इशारा आ गया, पाकिस्तान से तैयारे उड़कर गए हैं, पाकिस्तान से पायलट गए हैं, हमने मदद है कि जो की है। और जब पाकिस्तान बना था, लियाकत अली खान किसी डेलीगेशन के साथ अमेरिका गए थे, वहाँ उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आप इसराइल को कबूल करें, इसराइल को कबूल करें। आप माशी इस्तेहकाम नहीं है, अभी वहां पर मसाइल है। नौज़ायदा पाकिस्तान था ना, मसाइल थे, कहा हम आपके लिए खजाने के मुंह खोल देंगे। तो उन्होंने लियाकत अली खान ने कहा था, जेंटलमैन्स आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, यानी हमारी रूहें, हमारा ईमान बराए फरोख नहीं है। गोया ये हमारे अकाबरीन के अल्फाज हैं, वो जानते थे अच्छी तरह। कायद आज़म ने कहा था इसराइल में वो दरअंदाजी करेगा, हम जवाब यहाँ पाकिस्तान से देंगे। भाई हम अपने लोगों को ये सबक याद दिला रहे हैं। जिस कायद आज़म की तस्वीर हर सरकारी इमारत के अंदर लगी हुई है, वो कायद आज़म क्या नज़रिया रखते थे इस इसराइल के बारे में, वो कायद आज़म की क्या थॉट्स थी और हमारे अकाबरीन, हमारे कायदीन की क्या थॉट्स थी, वो भी सामने हो। इल्मी एतबार से, मजहबी एतबार से हक़ाइक़ वाज़िह हो गए, तारीख़ी एतबार से, मुल्की एतबार से भी हक़ाइक़ हमारे सामने रहने चाहिए। ये वो कैफियत है कि जिन्होंने कायम किया। और उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो 72 टाइम्स, 72 गुना ज़्यादा ज़मीन पर उन्होंने कब्जा है कि जो किया है। लेट 30s के अंदर उन्होंने 30,000 के करीब घर हैं कि जो मुसलमानों के मस्मार किए हैं और उसके ऊपर काबिज हुए हैं। लेट 50s के अंदर साबिरा और शाकिरा के कैंप के ऊपर जो इन्होंने रात में हमला किया है, 3,500 बच्चों और औरतों को एक रात के अंदर इन्होंने शहीद है कि जो किया है। ये तो इनकी बड़ी दास्तानी है कि जो मौजूद हैं, बड़े हालात हैं कि जो मौजूद हैं। और आज 33 दिनों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। 10,000 से ऊपर शहादतें इस वक्त फ़लस्तीन में हो चुकी हैं मुसलमानों की। और ये वो तादाद है, वो मीडिया दे रहा है कि जिसको मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कंट्रोल्ड मीडिया है, ये कंट्रोल्ड मीडिया है। वो गजा स्ट्रिप, गजा की पट्टी कि जिसके ऊपर ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं, गो कि ये वेस्ट
بینک کی طرف بھی بمباری کر رہے ہیں، لیکن غزہ اسٹرپ، غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اندر 23 لاکھ مسلمان بستے ہیں، جس کی چوڑائی تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر ہے اور جس کی لمبائی تقریباً 42 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ حصہ ہے غزہ اسٹرپ، غزہ کی پٹی کا، اس کو آدھے سے زیادہ مکانات 50% عمارات انہوں نے مسمار کر دی ہیں، اور اب تک انہوں نے تقریباً 10,000 بومبس ہیں کہ جو اس مختصر سی پٹی کے اندر گرائے ہیں، اور خود میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت 18,000 ٹن بارود ہے کہ جو وہ صرف غزہ اسٹرپ کے اندر گرا چکے ہیں، اور یہ 18,000 ٹن 18,000 ٹن جو بارود ہے یہ اس سے پہلے جاپان کے اندر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا اس سے 1.5 گنا زیادہ وزن ہے کہ جو اس وقت محض غزہ کے اندر گرایا جا چکا ہے۔ یہ بربریت ہمارے سامنے ہے۔ جیسے یہ معاملہ شروع ہوا، اچھا یہ بھی کچھ کہتے ہیں جی حماس کو کیا ضرورت تھی آغاز کرنے کی، دیکھو خودکشی کر رہا ہے، خود اپنے لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو بھائی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بڑی سادی سی مثال ہے، میرے دروازے کے سامنے کوئی کچرا ڈال کے جائے گا، پہلے دن میں برداشت کر لوں گا، کوئی بات نہیں غلطی سے ڈل گئے، اگلے دن پھر پڑا ہوگا تو میں تلاش کروں گا یہ کون کچرا ڈال رہا ہے میرے دروازے پر، تیسرے دن پڑا ہوگا تو ڈھونڈ کر اس کے دروازے پر دستک دوں گا، سمجھاؤں گا اس کو، چوتھے دن ہوگا تو شاید اس کا گریبان میرے ہاتھ میں ہو، اور 5ویں دن ہوگا تو شاید اس کا جبڑا بھی توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو صرف کچرا ڈال دینے کی بات ہے، وہاں پر روزانہ میرے اور آپ کے لیے تو صرف نیوز ہے، صرف نیوز گزشتہ 5 صدی 75 سال اگر 48 سے ہم بات کریں، 5 صدی کا عرصہ گزر چکا، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے لاشیں نہ اٹھے، کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے جنازے نہ اٹھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا دنیا تو سرنگو ہو گئی امریکہ بدماش کے سامنے، اور رہی صحیح یہ جو عرب ریاست تھی جو باقی تھی، سعودی عرب سے کچھ آثار تھے تو اس کے نظارے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ریاض کے اندر سب سے بڑا کنسرٹ ہے کہ جو جاری ہے وہ ہمارے سامنے نظارے ہے۔ ہاں کچھ امدادی فنڈ انہوں نے قائم کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ نظارے بھی ہو رہے ہیں کہ جو ریاض کے اندر ریاض سیزن 2023 کے نام سے وہاں پر جاری ہے، اور دنیا کی فاحشہ عورتوں کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اور بھانڈ اور مراسی وہاں پر ناچ گانے کی محفلیں ہیں کہ جو جاری ہیں۔ یہ وہ نظارے ہیں۔ تو عرب کہتے ہیں، یہ عرب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو ساتھ جائیں گے، تو انہوں نے کہا اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ اکیلے کھڑے ہوئے۔ اس مسجد اقصی کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی، یہ وہ فرض کفایہ ہے کہ جو فلسطین کے نہتے مسلمان ادا کر رہے ہیں اس امت کی جانب سے، یہ میری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری اور فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا۔ لیکن انہوں نے کہا اب کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، خود کھڑے ہوئے ہیں، روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، خود کھڑے ہوئے ہیں، خود جواب ہے کہ جو ہم دیں گے، اور دھول ہے کہ جو انہوں نے ان بدماش اسرائیلیوں کو چکھائی ہے، اور اس کے بعد کہ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، اور وہ نظارے آپ دیکھتے ہوں گے، ان کو غم نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، یہ اللہ کے راہ میں جو قتل کر دیے جائیں ان کو شہید نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہے، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ نظارے جب ہم دیکھتے ہیں، وہ جذبہ جب ہم دیکھتے ہیں، ایک باپ کی ویڈیو آتی ہے، اپنے 2.5 سال کے بچے کو لے کر کھڑا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، میں تجھ سے راضی، اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک باپ کھڑا ہو کر کہتا ہے میرا 22 سال کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، 12 سال کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کیوں روتے ہو تم لوگ؟ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا اس عمدہ کام کے لیے۔ گویا یہ ہے وہ جذبہ کہ جو وہاں پر موجود ہے۔ البتہ میرے اور آپ کے اندر پھر احساس بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے صرف نیوز نہ بن کر رہ جائے، صرف خبریں نہ بن کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں بیدار ہونا ہے۔ ہم اینڈ آف ٹائمز کی طرف جا رہے ہیں، وہ بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، گویا وہ بھی ہونا ہے، الملحمۃ الکبریٰ کہیں اس کا نام بھی آیا، وہ بھی ہونا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے جڑنا ہے اور یکجا ہونا ہے۔ یہ اصل میں وہ پیغام ہے کہ جو مین ہم یہاں پر لے کر بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور دیکھیں اس خبر کو دبنے نہ دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس آہو بکا کو جاری رکھے، لوگوں کو بیدار رکھیں، لوگوں کے اندر احساس پیدا کرے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی لاشیں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو۔ اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے جو کرنے کے کام ہے، نمبر ایک احساس،
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج تو امت کی یہ کیفیت ہے، اللہ یہ احساس زیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اپنی بے بسی کا غم بھی اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اے اللہ آج دنیا کے اندر ہم 2 ارب ہیں، 60 لاکھ مسلمانوں کی افواج دنیا کے اندر ہے، آج ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم صرف نظارہ دیکھنے والے ہیں، اے اللہ ہم صرف تماشا دیکھنے والے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گویا یہ وہ ہماری کیفیت ہے کہ جو ہمارے سامنے، تو اس بے بسی کا اللہ کے سامنے استغفار بھی ہو، احساس بھی ہو، اور اہم ترین کام وہ کیا ہے؟ انفرادی توبہ کریں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ۔ دنیا بعد میں بدلے گی، میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بات عرض کی گئی ہے، صرف میدان قتال کے اندر موت نہیں آتی ہے، یہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا اس مسجد سے باہر چلا جائے گا، موت ابھی بھی آ سکتی ہے، میں تیار ہوں مرنے کے لیے۔ یہ وہ احساس ہمارے اندر ہو، اپنے معاملات جو ہم نے بگاڑے ہیں، اللہ سے تعلق جو بگاڑا ہے، عبادات کے اندر اگر کوتاہی ہے اس کے اندر احساس کریں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تعلق میں اللہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا جذبہ دل کے اندر بیدار ہوگا، اتنا کام کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی جرائم پر اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے خاطر لیا، اشارہ آ گیا، جب یہ ملک بنا تھا تو یہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ جب ہم نے ایٹمی تجربہ کیا تھا، پوری عالم اسلام کے اندر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ یہ نمائندہ ہے، یہ ایٹمی اثاث امت کی امانت ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ملک کے اندر سے جواب دینا چاہیے۔ اس ملک کے اندر اللہ کے نام کے لیے اس ملک کو بنایا ہے، اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد بھی ہونی چاہیے۔ صرف نام رکھ لینے سے مسلمان تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، بلکہ واقعتاً اس کے تقاضوں کو بھی ادا کرنا، یہ وہ تقاضا ہے کہ جو میرے اور آپ سے کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی غیر آئینی تقاضا نہیں ہے، ہماری قرارداد کے اندر موجود ہے۔ نو لیجسلیشن میڈ ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ آبجیکٹو ریزولوشن میں ہم طے کر آئے ہیں، تو گویا اسی کا تقاضا اس ملک کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرو، اس کتاب کی حاکمیت، اللہ کی کتاب کی حاکمیت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آپ کی شریعت کا نفاذ ہے کہ جو اس ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا تقاضا اجتماعی توبہ کے اعتبار سے۔ اس سے آگے چل کر وہن کی بیماری حدیث کے اندر آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب دشمن اقوام ٹوٹ پڑے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ ہو، UN کے اندر بار بار نیٹو، بار بار ویٹو ہے کہ جو وہ کیے چلے جا رہا ہے، بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے۔ بھائی 193 US کے اندر جنرل اسمبلی کے ممبرز ہیں، 142 نے حق میں ووٹ دیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن امریکہ ویٹو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ سیز فائر کا معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ بار بار کبھی گول میز کانفرنس، کبھی بند کانفرنس، کبھی کھلی کانفرنس، بار بار کانفرنس ہو رہی ہے، سیکیورٹی کونسل کا معاملہ، اسی طرح دیگر اداروں کا معاملہ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر یہ برطانیہ بھی ساتھ کھڑا ہے، اس نے اپنے بحری بیڑے بھی بھیجے امریکہ نے، اور برطانوی سامراج نے بھی اپنے ہتھیار ہیں کہ جو بھیجے، یعنی وہاں پر وار لاجسٹک سپورٹس بھی جاری ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ وہ وار کرائمز بھی کر رہا ہے، اور کوئی اس کے پر بولنے والا نہیں ہے۔ سارے انسانی قوانین کی بھی انہوں نے دھجیاں ہیں کہ جو اڑا رکھی ہیں۔ تو یہ بات ہے، وہن کی بیماری ہے یہ جو پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں کود پڑیں گے تمہارے اوپر؟ تمہارے اندر وہن کی بیماری پہ یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا کیا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ آج ہم نے دنیا کو اپنا بنا لیا، آج سب دنیا کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر مست ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش، نیور سیٹل فار دا لیس۔ بس یہی ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اچھے انسان بننے، بلکہ دنیا خوب کمانی ہے۔ تعلیم کی نفی نہیں ہے، تعلیم حاصل کی جائے، لیکن وہ علم کہ جو دین کے لیے کام آ سکے، وہ علم ہے کہ جو حاصل کرنا ہے۔ وہ شاعر نے کبھی کہا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا معلوم تھا کہ آ جائے گا الہاد بھی ساتھ۔ آج تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ویڈیوز آ چکی ہیں، کیا کچھ ڈیفنس کے اندر بچے اور بچی بے حیائی کا معاملہ ہے کہ جو نظارہ آیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، تو تعلیم حاصل کی جائے، لیکن ان کے اندر دین کی سمجھ بھی پیدا کی جائے، دین کے ساتھ جوڑا جائے، اہل علم کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ احساس جو ہو کہ وہ بیدار ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں تو انسانوں
کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہم تو بہترین امت ہیں. تو بھائی بہترین امت کا کام صرف دنیا میں لگ جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا کا بھی معاملہ ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر دین کی فکر کرنا, دین کی حفاظت کرنا, یہ بھی میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے اس وہن کی بیماری کا علاج اس اعتبار سے بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. پھر امت کے اندر اتحاد, صحابہ نے اس کے لیے انسٹیٹیوشن کیا بنایا تھا؟ خلافت کا انسٹیٹیوشن. نبی رحمت علیہ السلام جب تک تھے قوم متحد تھی, نبی رحمت علیہ السلام کی سربراہی کے اندر نبی کے نیچے پوری قوم متحد تھی. آپ کے بعد خلفۂ راشدین کا سنہری دور ہے کہ جو گزرا ہے, اور اس کے بعد کچھ معاملات ہیں کہ جو آئے ہیں, لیکن پھر بھی 1300 برس تک کسی نہ کسی انداز میں یہ خلافت کا دور ہے کہ جو جاری رہا ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم تو صدا کے بھکاری ہیں, ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے, اصل تو وہ امریکہ ہے, اصل تو برطانیہ ہے, اصل تو جرمنی ہے. اللہ کے بندو اپنے بچوں کو کچھ تاریخ بھی بتائیں. 1300 برس تک دنیا میں حکمرانی مسلمانوں نے کی ہے. دنیا کی آئیڈیلز مسلمان تھے, دنیا کے اصول مسلمان دیتے تھے, دنیا کے علوم مسلمان دیتے تھے. مسلمانوں کا لباس آئیڈیل لباس تھا, یہ اصول تھے ہمارے, ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اور یہ ابھی 100 صدی ہے کہ جو ہونے والی ہے. چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. 1924 میں جو رہی صحیح خلافت عثمانیہ, گریٹ آٹومن ایمپائر, اس کو بھی ختم کیا ہے. اور اس کے بعد سے آج ہمارے اوپر کوئی خلافت کا نظام ہے کہ جو موجود نہیں ہے. یوں کہا جائے کہ باپ کا سایہ موجود نہیں ہے اس امت کے اوپر. تبھی جس کو دل چاہتا ہے جس کو مار دیتا ہے, جس کو دل چاہتا ہے جس کو مار دیتا ہے. وہ باپ ہوتا ہے, کمزور ہی کیوں نہ ہو, ایک خوف ہوتا ہے, ایک طاقت ہوتی ہے. صرف ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی کہ جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی, ٹوٹی پوٹی تھی, جا رہی تھی, ڈھہ رہی تھی, اس موقع پر برطانیہ کے اندر ایک اسٹیج شو کا انہوں نے اعلان کر دیا, اور اس کے ٹکٹس بھی انہوں نے بانٹ دیے, جس میں امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی ہے کہ جو کرنے کا ان کا ناپاک ارادہ تھا. خلافت کے جو سربراہ تھا, سلطان تھا, اس نے اعلان کر دیا اس کو روکو. وہاں سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اس کا ٹکٹ فروغ کر دیا, ساری تیاری ہو گئی ہے. کہتے ہیں روکتے ہو تو روکو ورنہ میں فتویٰ دوں. وہ جانتے تھے کہ اس وقت کے فتوے صرف فتوے نہیں ہوتے تھے, بلکہ اس وقت کے فتوے پر پوری دنیا سے مسلمان ہیں کہ جو نکل جاتے تھے, اور ان کو معلوم تھا کہ پھر یہ نہیں ہو سکے گا. یہ طاقت تھی کہ جو مسلمانوں کے پاس تھی. آج کہاں ہے؟ آج مسلمانوں کا وہ ایکا کہاں ہے, وہ اتحاد کہاں ہے, وہ کیفیت کہاں ہے؟ آج یہ ہماری حالت ہے, آج یہ ہماری کیفیت ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کا, نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج یہ کیفیت ہے. تو امت کو جڑنا ہے, یکجا ہونا ہے, اور اس کے لیے خلافت کا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو شریعت نے دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ نے سکھایا ہے. تو گویا یہ خلافت علی منہاج النبوہ, حدیث میں اشارے ہیں. اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے گراؤنڈز بنانا, اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا, یہ وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کی مالی امداد بھی کیجیے. دعا کا تذکرہ آیا, دعا کیجیے. دعا کا تذکرہ آ گیا, دعا مخ العبادہ, دعا ہوا العبادہ. یہ دعا ہی اصل مغز ہے, دعا ہی عبادت ہے. دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کے اندر آتا ہے, آپ مکے کے اندر تھے, سن 5 ہجری کے اندر آیات نازل ہو رہی ہیں. مکے کے بے سر و سامان مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں ہیں کہ جو کر رہے ہیں, دعائیں ہیں کہ جو کر رہی ہیں. دعا سنت سے ہمیں سیکھا ہے, تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے, یہ ہمیں ساری سنت سے تعلیمات ملتی ہے, اس کا اہتمام کیجیے. اور اپنے بھائیوں کی مالی مدد کیجیے. دیکھیں جس حد تک ہو سکتے ہیں ان کی مالی معاونت کیجیے. جس ادارے پر آپ کو بھروسہ ہے, المصطفیٰ ٹرسٹ کے اعتبار سے بھی الحمدللہ فنڈ قائم کیا گیا ہے, اس کے اندر دیجیے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ, ان کا بھی ادارہ دارالعلوم ہے, انہوں نے بھی فنڈ قائم کیا ہے. جس کا ادھر اعتماد ہے ادھر دے دے. خبیب فاؤنڈیشن اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے, جس کا ادھر ہے ادارہ ادھر دے دے. اسی طرح الخدمت بھی کام کر رہی ہے, بہت کام کر رہی ہے, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. ان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں مصر کے اندر. محنت ہے کہ جو سارے کے سارے کر رہے ہیں, تو جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے آپ دیجیے, لیکن اپنے بھائیوں کے لیے خدا را لگائیے. یہ آج لگایا ہوا کل کام آئے
رہے گا. اور اس کے اندر ایک بات اور یاد رکھے, دیکھیں ایک تو آج کے حالات ہیں, وہاں کھانا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں پر ایندھن نہیں ہے, وہاں پر اسٹچز لگانے, ٹانکے لگانے کے لیے وہ دھاگے موجود نہیں ہیں, وہاں پر اینستھیسیا موجود نہیں ہے, وہاں پر بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنے پر مجبور ہیں, جس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے ہاتھ کاٹ دینے پر مجبور ہیں, نہیں علاج کر سکتے. اسپتالوں پر وہ بمباری کر رہے ہیں, پناہ گزین کیمپوں پر وہ بمباری کر رہے ہیں. جبالے کے اوپر 4 روز تک بمباریاں ہیں کہ جو انہوں نے کی ہیں. اسی طرح دیگر پناہ گزینوں کیمپوں کے اوپر بمباری وہ کر رہے ہیں, چن چن کر پانی کے ریزروائرز جو کنویں ہیں اور پانی کے جگہ ہیں اس کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں. اسی طرح غذا کے اوپر, بیکریز کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں, اور اس بھوک اور افلاس کے ذریعے ان کو مارنے کی کوشش ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. فاسفورس بم ان کے اوپر گرا رہے ہیں, بے گھر ہے کہ جو ان کو کر دیا گیا ہے. تو آج کے لیے بھی اور آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے ہم دل کھول کر اپنے بھائیوں کی مدد ہے کہ جو کریں. تو ان کی امداد کا بھی معاملہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صہیونی بدماشی ریاست ہے اس کو جو مالی اعتبار سے مستحکم کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کیجیے. یہ تو میں اور آپ کر سکتے ہیں نا بھائی, معیار پہ کمپرومائز کر لیجئے, کوئی بات نہیں اچھے معیار نہیں کھائیں گے ہم, کوئی بات نہیں کچھ چیزیں ہمیں نہیں استعمال کرنی پڑیں گی, نہ استعمال کریں. اپنے بھائی کے خون کے اوپر ہم بھروسہ تو نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ہم سودا تو نہیں کر سکتے, تو ہر وہ پروڈکٹ معلوم کریے, جانیے. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا, دنیا کی ہر چیز ہمیں پتا چل جاتی ہے, یہ نہیں پتا چل سکتا. معلوم کریں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس صہیونی اسرائیلی ریاست کو, اس کی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کریں. دنیا کے اندر ہو رہا ہے, نتائج سامنے آ رہے ہیں, اور آج کی اس کوپریٹ دنیا کے اندر یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا, میرے کرنے سے کیا ہوگا, اور یہی اسٹیٹمنٹ اگر 2 ارب مسلمانوں کی ہو, میرے کرنے سے کیا ہوگا. تو بھائی آپ قدم تو بڑھائیے. 1000 miles journey start with a single step. پہلا قدم آپ بڑھائیے انشاءاللہ اللہ اس کے اندر, اور کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو کم از کم اس چڑیا کی مانند تو ہوں گے نا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں منہ سے لا کے چونچ کے پانی سے قطرے گرا رہی تھی کہ ہم بجھانے والوں میں سے تھے, جلانے والوں میں سے نہیں تھے. یہ احساس ہو ہمارے اندر, یکجا ہوئے, آپس کے اختلافات کو ختم کیجیے. دیکھیں آج ہمیں مار دیا ڈیوائڈ اینڈ رول نے, آپس کے اختلافات کو. دیکھیں مسلکی اختلافات ہوتے ہیں مبارک, دیگر معاملات ہیں مبارک, لیکن دین کے لیے جڑیے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے واسطے جڑیے. وہ وہاں پر مار رہے ہیں حماس کو جو عمومی اعتبار سے اہل سنت مسلک کی, اور وہ مار رہے ہیں حزب اللہ کو بھی جو عمومی مسلک کے اعتبار سے اہل تشیع مسلک, وہ سب کو مار رہے ہیں بھائی وہاں پر, اور ہم یہاں پر جدا جدا لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایکا پیدا کرے, وہ اتحاد پیدا کرے, وہ محبت پیدا کرے. اس کی خاطر بعض حالات ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر رب کائنات جوڑ دیتا ہے, گویا اس اعتبار سے بس اوقات یہ دیگر کے لیے رحمت کا باعث بھی بن جاتا ہے, جڑنے کا باعث بھی بن جاتا ہے. اپنے آپسی اختلافات کو ختم کیجئے, محلے کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات ہیں ختم کیجئے. آج اختلافات کا دور نہیں ہے, آج جڑنے کا دور ہے, متحد ہونے کا دور ہے, اور مل کر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قبول فرمائے. اور آخری بات وہ آیت مبارکہ کے جو ابتداءً تلاوت کی تھی, سورہ فتح کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن حکیم کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کا اظہار, اس کو نافذ و قائم کر دیا جائے تمام نظام زندگی پر. وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ بطور مددگار کافی ہے. اللہ کی مدد کافی ہے, کسی کی مدد نہیں چاہیے. اللہ کی مدد ہے تو کسی کی مدد درکار نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یکجا ہو کر جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ کار رسالت امت پر ٹرانسفر کیا ہے, فلیبلغ شاہد الغائب, پہنچائے ان تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے. گویا یہ ذمہ داری اب میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے. اس کار رسالت کی ذمہ داری, ختم عقیدہ, ختم نبوت کے طفیل, آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کام کا پورا کرنا. اللہ ہمیں اس دین کی ذمہ داری کے لیے قبول فرمائے, مل جل کر اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کے دین کے اللہ تعالیٰ ہم مدد کرنے والے بن جائیں, اپنے ذاتی گناہوں پر توبہ کرنے والے بن جائیں, اور اجتماعی ذمہ داری, دینی فرائض جو ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.